حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ چکا ہو اور ہر روز 5 بار یہ عمل کر لیا کرے تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ برے شخص کا بخشش والا عمل یہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک برا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب یہ گناہوں کا بوجھ مجھے بڑھاپے میں سونے نہیں دیتا اور میں رات دن بے چین رہتا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے اور مجھ گناہ گار سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جان لو، جو شخص بھی دن میں 5 بار یہ عمل کرتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ برے لوگ جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور اگر ان کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے گناہوں سے پوری زمین بھر چکی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ہر روز یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن کر وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا، نعرہ تکبیر کہا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بھی شخص یہ دعا 5 بار پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یوں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر غضبناک ہوتا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، جس شخص سے اللہ پاک نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار فرماتا ہے، پھر ایسے شخص کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مٹی سے ہی انسان کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی میں ہی جانا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے اور عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ جب انسان حالات اسلام میں 40 سال تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں، جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور برائیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں، اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے اور جب وہ ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامے مال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 پہ، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہی یا جھوٹی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے۔
یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دستے نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی مالدار اور غنی شخص کو تکبر کرنا پسند نہیں کرتا، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3 پر برا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اور نمبر 4 پر ظالم حکمران۔ یہ چوتھا ایسا شخص ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ایک مسلمان صدقے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ اچھی طرح سے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر میری عبادت کر سکے۔ جب انسان اپنی نماز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز کو یاد نہیں کرتا، اب اس کے گناہوں کی اس سے جدا ہی رہنے دو۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص یہ ایک دعا رات کو سونے سے پہلے 3 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ شخص میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک ہی کیوں نہ بڑھ چکے ہوں۔ وہ دعا یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔